باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مفکر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا شعر ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، ان کو منزل نظر آتی ہے آسمانوں پہ۔ تو میرا یہ پیغام ہے تمام نوجوان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے، وقت بہت سنگین ہے، بڑا خطرناک ہے، وقت گزر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بڑی جد و جہد کے بعد پاکستان دیا، آج ہم آزاد ہوئے، لیکن آج بھی ہم ایک اور قید میں ہیں۔ وہ قید کیا ہے؟ شیطان کی قید ہے، گناہ ہماری قید ہے، اور ہم لوگ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ جب بندہ گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ حقیقت میں شیطان کی قید میں ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، نیک بن جاتا ہے، اور شیطان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے سوچنا ہے، فکر کرنا ہے، ہم کون سی جماعت میں ہیں، ہم کس کے بندے ہیں، کس کے ساتھی ہیں۔ یعنی اس بات کو آپ لوگوں نے غور کرنا ہے، نوجوان بچوں نے اور بچیوں نے، اور آپ لوگوں کے اوپر بڑا منحصر ہے۔ بڑی امید لے کے میں بیٹھا ہوں، میں بڑا غور فکر میں ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک، اللہ ذوالجلال والاکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے اوپر بڑی آس امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہ جو نوجوان مسلمان بچے ہیں، بچیاں ہیں، ایسا رول ادا کریں، دنیا دیکھتی تو دیکھتی رہ جائے، سنتی تو سنتی رہ جائے۔ آپ لوگوں نے غور کرنی، فکر کرنی ہے، غور یہ کرنی کہ کیا آج ہم ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم شیطانی کی قید میں ہیں یا اللہ پاک کی محبت میں ہیں؟ کیا ہم اللہ کی قید میں ہیں؟ یہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ گناہ کر رہے ہیں، برے برے کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، مال حرام کما رہے ہیں، تو سمجھ لینا کہ ہم لوگ شیطان کی قید میں ہیں۔ اگر ہم لوگ نیک ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ایماندار ہیں، سچ بولتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، کھاتے ہیں، تو سمجھ لینا کہ ہم لوگ اللہ کے سپاہی ہیں، اللہ کے ساتھی ہیں۔ اور جو نوجوان بچے بچیاں نیک بن جاتے ہیں، ایماندار بن جاتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کے سپاہی اور سپاہیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مجاہد ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک کا مجاہد بنا ہے۔ آج ماحول بڑا خراب ہو چکا ہے، فتنے کا دور ہے، جاہلیت کا دور ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور اس سے بچنا ہے، اور اپنے مسلمان بہن بھائی کو بچانا ہے۔ غور کرنی کیسے بچنا ہے، کیسے بچانا ہے۔ اور یہ قیامت کا قریب وقت ہے، قیامت بڑی قریب ہے۔ ہمارے پر بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے ہم نے کیسے نکلنا ہے، اور اللہ پاک کی منشا ہے، اللہ پاک کی رضا ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سلام ہو۔ ہمیں جس خالق نے بنایا وہ اللہ ہے، وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے۔
ہم نے اللہ پاک کے ساتھ اظہار محبت کر کے نیک بن کے اپنے اچھے اچھے مال تیار کرنے، ایماندار بنے، برائی سے روکنے، اچھائی کی تعلیم دینی ہے۔ جب ہم لوگ ایماندار بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، اور غور کریں جو فرشتے ہیں وہ اللہ پاک کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، بڑے ایماندار ہیں، لیکن وہ سامنے نہیں آ سکتے۔ ہم چونکہ انسانیت کی شکل میں ہم لوگ انسان ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ جو نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، ہم لوگ ایسا رول ادا کریں جو فرشتے کرتے ہیں۔ وہ ظاہری، ہم لوگ ظاہری ہیں، وہ باطنی ہیں۔ وہ باطنی طور پہ یعنی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ظاہری بن کے ہم لوگ دین کی خدمت کریں۔ اور جب ہم لوگ ظاہری طور پہ بڑے ایماندار ہو جائیں گے، بڑے نیک بن جائیں گے، جب بندے کے اندر لذت ہو گناہ کرنے کی، طاقت بھی رکھتا ہو، پھر جب وہ بندہ اللہ پاک کے لیے، اس کے حبیب کے لیے، اپنی جان کے لیے وہ گناہ چھوڑ دے، ترک کر دے، تو وہ بندہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ فرشتوں کے اندر یہ صفت ہے ہی نہیں گناہ کی، بے حیائی کی، وہ تو معصوم پاک۔ جب بندہ طاقت بھی رکھتا ہو، ہمت بھی رکھتا ہو، پھر وہ گناہ نہ کرے، وہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے۔ ویسے بندہ، کیا انسان گناہ گار ہو، بدکار ہو، کیا فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے ان کو اپنے نور سے جدا کیا ہے، نور سے بنایا ہے۔ وہ فرشتے ہیں، وہ نور سے جدا ہوئے ہیں، نور، اللہ پاک نے ان کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ تو یہ انسان کب افضل بنتا ہے؟ جب وہ طاقت بھی رکھتا ہو، گناہ بھی کر سکتا ہو، پھر جب وہ اللہ کی رضا کے لیے گناہ نہیں کرتا، برے برے کام نہیں کرتا، تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب بناؤں گا۔ تو فرشتوں نے فرمایا کہ ایسوں کو بنائیں گے جو دنیا میں خور ریزیاں کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے اوپر اللہ پاک نے بڑی بڑی آزمائشیں بھی فرشتوں کی بھی لی، اور انسانوں کے اوپر بوجھ بھی ڈالا۔ تو یہ انسان ایسا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ایسی عقل دی کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے، اللہ پاک کی محبت کے ذریعے وہ گناہ کو ترک کر دیتا ہے، وہ بے حیائی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ پاک کے لیے ظالم کا ساتھ نہیں دینا۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ پاک کے لیے رشوت نہیں لینی۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ پاک کے لیے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ جب پھر دنیا میں چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، گھومتا ہے، وہ اسلام کی بات کرتا ہے، نیک بنتا ہے، اچھے اچھے اپنے مال تیار کرتا ہے۔ تو جب وہ دعوت اسلام دیتا ہے تو پھر وہ اللہ پاک کا صفائی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اسلام کے صفائی بننا ہے، بچوں نے اور بچیوں نے، نوجوان بچوں نے اور بچیوں نے۔ اور یہ آخری وقت ہے، آخری وقت میں محنت کرنی ہے، پھر قیامت بڑی قریب ہے، پھر قیامت بڑی قریب ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں فخر ہوگا کہ ہم اللہ پاک کا دین بچا کے آئے ہیں۔ اس لیے ابھی کوئی اتنا ٹائم باقی نہیں ہے، آپ غور کریں، قیامت کے آثار نظر آ رہے ہیں، قیامت بڑی قریب ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے دین کو سنبھالنا ہے، دین کو بچانا ہے۔ اور میری تمام مسلمان بچیوں سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ اس میدان میں آئیں، جو جتنی خدمت کر سکتا ہے دین کی وہ کرے۔ آپ لوگوں نے بس ایک کام بہت ضروری کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے بے حیائی ہوتی ہے، کوئی برا کام ہوتا ہے، آپ نے روکنا ہے۔ اچھا کام ہوتا ہے، جو آپ کا بھائی یا بہن اچھا کام کرتا ہے، اس کو اپنے گلے سے لگانا ہے، بولنا ہے بھائی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہن آپ نے بہت اچھا کام کیا۔
جب آپ لوگ اس بات کے اوپر محنت کرو گے، کوشش کرو گے، پھر دیکھنا اس زندگی میں انقلاب آئے گا، پھر دیکھنا یہ ہمارا ملک، یہ ہمارا مذہب اسلام، یہ دنیا شیطان کی قید سے چھوٹ جائے گی۔ کبھی آپ لوگوں نے غور نہیں کیا؟ کبھی آپ لوگوں کو انسانوں کے اوپر ترس نہیں آیا؟ جتنے کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بد مذہب ہیں، جتنے بھی ہیں، بد عقیدہ ہیں، بدھ مذہب ہیں، جتنے، یہ سارے ہیں تو اللہ پاک کے بندے۔ آج ان کی غلطیاں، آج ان کی ہاتھوں کی کمائی، آج اس کی وجہ سے آپ آج یہ یعنی اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں۔ یہ شیطان کی سخت قید میں، بڑی سخت قید میں ہے۔ آج ان کے دلوں پہ، دماغوں میں، کانوں میں اتنے سخت مورے لاگی ہیں، وہ اس سے نکل نہیں رہے، وہ نشے میں چور ہیں، شیطان کی قید میں۔ کسی ایک کافر کو مسلمان کرے نا، تو اس بندے کی پوری کائنات میں کیا قیمت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پوری کائنات سونے کی ہو جائے، پوری کائنات سونے کی ہو جائے، اور اس بندے کی پوری کائنات سے زیادہ قیمت ہوتی ہے جو کسی کافر کو مسلمان کرتا ہے۔ یہ شان، یہ عظمت ہوتی ہے۔ جس نے ایک جان کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ وہ جو کافر ہے وہ پکا جنمی ہے، دوزخی ہے۔ جب ہم انہیں اس حال سے بچا لیں گے، وہ جنتی ہو جائے گے، سمجھ لو یہ آپ نے جان بچا لی۔ فرمایا جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچا لی۔ یعنی اتنا بڑا کام ہے کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنا، ایک معمولی سی بات نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ لوگ سوچیں، غور کریں، یہ ہیں، ان کا مالک تو ہے اللہ پاک، خالق اللہ پاک ہے، مالک اللہ پاک ہے، ان کو بنایا اللہ پاک، لیکن یہ شیطان کی قید میں چلے گئے۔ کیا آپ لوگوں کو ترس نہیں آتا کہ ہم انہیں چھڑائیں؟ یہ رب سے جدا ہو چکے ہیں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم ان کو اللہ کے ساتھ ملائیں؟ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کفر ان کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ پاک نے نہیں کہا کہ تم کافر بن جاؤ، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، وہ مسلمان تھے۔ آگے جو انہوں نے کام کیے وہ کام ان کے آگے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، تمام مسلمانوں کی صلاح کرنی ہے۔ آپ غور کریں کتنے اس دنیا میں نوجوان بچے بچے ہیں، اور اگر میرا ایمان ہے، اگر آپ لوگ ایماندار ہو جائیں، نیک بن جائیں، نوجوان بچے بچیاں شرم حیا والے بن جائیں، صاحب علم بن جائے، صاحب قرآن بن جائے، اور شرم حیا والے بن جائے، پھر دیکھنا یہ زمین، یہ سامان، یہ آپ لوگوں کا استقبال کریں گے۔ یہ دھرتی خوش ہو جائے گی، بولے گی میں نے ایسے نوجوان کبھی نہیں دیکھے۔ یہ گلیاں، یہ بازار، یہ پہاڑ، بولیں گے ایسے نوجوان ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں آخری دور میں، آخری وقت میں آپ لوگ ایسے نوجوان بچے بنے، بچیاں بنے، شرم حیا والے، شرم حیا والیاں، نیک اور ایماندار بنے، سچ بولنے والے، سچ بولنے والیاں بنے، اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھے، اور اپنی دوسری مسلمان بہنوں کو ان کو اپنی بہنیں سمجھے۔ جب آپ لوگ یہ قوم بن جائیں گے، جب آپ لوگ کے اندر شرم و حیا ہو جائے گی، پھر دیکھنا کہ آپ لوگ فرشتوں سے افضل ہو جائیں گے۔ پھر دیکھنا کہ جو پاکستان ہم نے بنایا، جو اسلام ہمارا دین ہے، دیکھنا حقیقی معنوں میں وہ کافروں سے یعنی شیطانوں سے، وہ شیطان کی کیا سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ جب ہم لوگ آزاد ہو جائیں گے نا، تو پھر دیکھنا ہے کہ ایسا وقت آئے گا پوری دنیا شیطان کی کیا سے آزاد ہو جائے گی۔ جب ہم لوگ کے جو ہمارے جو مردہ دماغ بنے ہوئے ہیں، ہمیں شرم و حیا نہیں، بے حیائی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم گناہ میں، جب ہمارے دماغ زندہ ہو جائیں گے، جب ہمیں شرم و حیا آ جائے گی، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اچھے اچھے کام کریں گے،
نیکی کی دعوت دیں گے، جب ہم لوگ مسلمان نیک بن جائیں گے، سمجھدار بن جائیں گے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ جب مسلمان ایک ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ہم کافروں کو بڑی آرام سے تبلیغ کر سکتے ہیں، بڑے آرام سے، سکون کے ساتھ۔ جو جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا تھا، یا اللہ پاک کاش ہر مسلمان پوری زندگی میں ایک کام کرے، اپنی پوری زندگی میں ایک کافر کو مسلمان کر دے، دنیا میں کفر نہیں رہتا۔ یہ میرا خیال تھا، یہ میری سوچ تھی، فکر تھی۔ آج ماشاءاللہ میں اس خیال کے اوپر آج بھی ڈٹا ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا پیغام سب مسلمان بچوں کو سب مسلمانوں کو سناؤ۔ تمام جو مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، جو ہماری قوم کی مائیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، اگر کوئی چاچا ہے، اگر کوئی ماما ہے، اگر کوئی پھوپھی ہے، اگر کوئی تائی ہے، اگر کوئی ماسی ہے، اگر کوئی ماسر ہے، تو سب مل کے آپ لوگ نا دین اسلام کی خدمت کریں۔ آپ کے ارد گرد کوئی آپ کو بچہ بے حیائی کرتے نظر آتا ہے، آپ ان کو سمجھائیں، ان کو ڈانٹیں، ان کو بولیں، اچھے طریقے سے ان کو سمجھائیں کہ بیٹا ہم نے نیک بننا ہے، ہم نے دین اسلام کی خدمت کرنی ہے، ہم نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہاں پہ ہم نے اسلام کا پرچم بلند کر کے جانا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں شرمندہ ہم نہ ہوں، ہمیں رسوائی نہ ہو، اور کافر قیامت کے دن حیران ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، آج مسلمان تو بازی لے گئے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ پاک فرمائیں گے اے کافرو میرے مسلمانوں سے جدا ہو جاؤ، اس دن دونوں کو جدا کر دیا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کے اوپر یہ بوجھ ہے، اس لیے میرے بچوں میں چاہتا ہوں آپ سب مل کے دین کی خدمت کریں، اور جو جس کے پاس یہ میری ویڈیو جائے وہ دل سے اقرار کرے کہ انشاءاللہ ہم دین کی خدمت کریں گے اور اسلام کا پرچم بلند کریں گے انشاءاللہ۔ میرا ایمان ہے ایک دن ایسا ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کا اسلام کا پرچم بلند کریں گے انشاءاللہ عز و جل، یہ میرا ایمان ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوگا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا پرچم بلند ہوگا، نعرہ تکبیر کا پرچم بلند ہوگا، کلمہ پاک کا پرچم بلند ہوگا۔ ایک دن ایسا آئے گا نعرہ رسالت کا، یا رسول اللہ کا پرچم بلند ہوگا۔ یہ میرا ایمان ہے، آپ دیکھنا انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ اس لیے وارفعنا اللہ کا ذکر، اللہ پاک فرماتے ہم نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا، تو ہم نے یا رسول اللہ کا نعرہ بھی بلند کرنا ہے۔ ہم نے پورا کلمہ پاک کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے اس پورے کلمے کا پرچم بلند کرنا ہے، اس پوری دنیا میں لہرانا ہے، اور ہم نے کافروں کو بتانا ہے کہ دیکھ لو ہم کتنے یعنی ایماندار ہیں، دیکھ لو ہم کتنے ایماندار ہیں، کتنے مخلص ہیں۔ آج انہیں پتہ نہیں، آج وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے۔ جب انہیں پتہ چلے گا نا کہ ہم کافر ہیں، جب انہیں سلام ملے گا، پھر دیکھنا وہ ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے ہم سے زیادہ پیار کریں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے، میں نے ایک کافر بچے کو میں نے تبلیغ کی تو وہ مجھ سے بڑی باتیں کرتا تھا۔ میں نے بولا جب تم مسلمان ہوں گے نا تو تم ماں باپ سے تم مجھ سے زیادہ پیار کرو گے۔ وہ بولتا اختر بھائی ایسا ہوگا؟ میں بولا ایسا ہوگا انشاءاللہ، جب ہوگا پھر تم دیکھنا کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ جب میں نے تبلیغ کی، جب وہ مسلمان ہوا، پھر وہ بڑا رویا، بولتا ہے میرے ماں باپ تو بولتے تھے یعنی یہ کام کرو، گیتا پڑھو، بھگوان کے پاس جاؤ، آج مجھے پتہ چلا آج تو سچا دین اسلام ہے۔ اختر بھائی آپ نے مجھے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے کے گئے، آپ مجھے یعنی شیطانوں کی کیا سے چھڑا کے آپ نے مجھے رب رسول دیا۔ تو بڑا رویا، بولتا ہے میں نے آپ جیسا مخلص ایماندار میں نے کبھی نہیں دیکھا، مجھے والدین سے زیادہ آپ سے پیار ہے۔ تو اے مسلمانوں کوشش کرو اور بتاؤ ان غیر مسلموں کو
کہ ہم ایماندار ہیں، ہم بڑے مخلص ہیں. جب یہ ایمان لائیں گے پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ تم سے کتنا پیار کریں گے. تو یہ ہمارے اللہ پاک کے بنائے بندے ہیں، ان کے اوپر ترس کھانا، رحم کھانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت العالمین بن کے آئے. کیوں؟ اللہ پاک نے ان کو سب کے لیے رحمت بنایا، کسی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. تو ہم مسلمان انہی میں سے ہیں. ہم نے بھی رحمت بنے، ہم نے بھی خیر بنے، ہم نے خیر کو بانٹنا ہے. ہم نے ان تک اپنا قرآن پہنچانا ہے. انہوں نے جو غلطیاں کی، جو مسٹیکیں کی، جو ان سے غلطیاں ہوئیں وہ ہم نے ان تک پہنچانی ہے، اور ہم نے ان کو سیدھا رستہ دکھانا ہے، اور ہم نے محنت کرنی ہے. تو آپ میرے بچوں نے، نوجوان بچوں نے، آپ میرے مسلمانوں نے یہ ساتھ دینا ہے. اور انشاءاللہ جہاں جہاں کوئی مسلمان بچہ میری بات سنے، وہ دل سے اقرار کر لے کہ انشاءاللہ ہم اللہ پاک کے سپاہی بنیں گے، اللہ پاک کے مجاہد بنیں گے، اور ہم بڑے حسن اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے اللہ پاک کے دین کو بچائیں گے. کیونکہ ہمارا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے. ہم نے اس اللہ پاک کے لیے کام کرنا ہے، اس اللہ پاک کے لیے ہم نے بے حیائی چھوڑ دینی ہے. غلط فلمیں، ڈرامے، بےہودہ باتیں ہم نے چھوڑ دینی ہے اپنے مالک کے لیے. اور جب قیامت کا دن ہو، وہاں تم سب سے میری ملاقات ہو، تو مجھے فخر ہو کہ جن بچوں نے یہ میرا پیغام سنا، انہوں نے اس بات کے اوپر عمل کیا، اس دن مجھے نیک بن کے، جنتی بن کے ملیں. مجھے فخر ہو اس دن. میں اس دن انتظار کروں گا. خدا حافظ.